مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی یہ سوچ کر۔ میں پہلی 3 آیات پڑھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہی بنائے انسان کی کمیاں اور خامیاں پیشنٹ یعنی بے چین۔ تکلیف پہنچے تو انسان چاہتا ہے بس اب یہ رفع ہو جائے، بس ختم ہو جائے کسی طرح۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے السلام علیکم ناظرین، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں بے چینی، تشویش، بے صبری یہ کیسے ختم ہو، اور کیا ہم اسے ختم کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ کل میں تلاوت کر رہا تھا تو سورۃ المعارج کی ایک آیت پر آ کر رک سا گیا۔ بات انسان کی تخلیق کے بارے میں تھی کہ انسان کو پیدا کیسا کیا گیا ہے، یعنی اس کی طبیعت، اس کا مزاج کیسا ہے۔ ایسی کوئی بھی آیت آئے تو میں رک کر تھوڑا سا سوچنے لگتا ہوں، اور وہ آیت تھی ان الانسان خلق ہلوعا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے۔ میں نے انگریزی ترجمہ دیکھا تو ہلوعا کا مطلب اینگوش لکھا تھا۔ اب اینگوش کا مطلب اردو میں سمجھوں تو یہی لگتا ہے کہ ایسا انسان جس میں بے چینی، تشویش یا بے صبری سی ہو۔ بہرحال میں نے کم ہمت پر ہی اکتفا کر لیا اور اسے بے صبری کے معنوں میں لے لیا۔ اگلی آیت کچھ اور بھی معنی خیز تھی، اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے۔ جزوعا کا لفظ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ انگریزی میں ترجمہ بھی قریب قریب ہی تھا، امپیشنٹ یعنی بے چین۔ تکلیف پہنچے تو انسان چاہتا ہے بس اب یہ رفع ہو جائے، بس ختم ہو جائے کسی طرح۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے۔ منوعا یعنی کنجوس۔ جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ بس اس کے پاس ہی رہے، کسی اور کو نہ مل جائے وہ نعمت۔ جو رلا دینے والی آیت تھی وہ بعد میں آئی۔ فرمایا الا المصلین، مگر وہ نمازی، یعنی نماز پڑھنے والے لوگوں کے علاوہ انسان کی حالت اسی طرح کی ہے۔ انسان کی یہ پیدائشی حالت صرف اس صورت میں بدل سکتی ہے کہ جب وہ اللہ کا بہترین ذکر یعنی نماز قائم کر لیتا ہے۔ مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی یہ سوچ کر۔ میں پہلی 3 آیات پڑھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہی بنائے انسان کی کمیاں اور خامیاں گنوا رہا ہے، لیکن جب پڑھا الا المصلین تو دل مطمئن سا ہو گیا کہ ان کمیوں اور خامیوں کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہوا ہے، کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ ان 3 کیفیات کی دلی اور جذباتی حالتوں سے نکل سکتا ہے۔ اور میں سوچنے لگا، یعنی تصور کرنے لگا کہ انسان سے تشویش، بے چینی اور کنجوسی نکل جائیں تو کیسی حالت ہوتی ہے انسان کی، یعنی نماز کی برکت سے اس کی پریشانی، گھٹن اور تنگ دلی دور ہو جائے تو اس میں کیسی وسعت اور کیسی کشادگی آ جاتی ہے۔ انسان کی طبیعت کتنی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، اور اس کے دل پر بوجھ ڈالنے والی چیزیں کس طرح غائب ہو جاتی ہیں۔ مجھے ان آیات کو پڑھنے کے بعد نماز ایک واقعی نعمت محسوس ہوئی، اور میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ دوستو، میری اور آپ کی زندگی کے اندر کس حد تک نماز شامل ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے، جو کہ میری اور آپ کی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی میں فوکس کیسے حاصل کریں تو دائیں طرف اوپر ایک لنک دے رہے ہیں، آپ یہاں پہ کلک کریں اور اس چیپٹر کو بھی، اس ایپیسوڈ کو بھی ضرور دیکھیں۔ نماز اس کے وقت پر ادا کرتے رہیے۔ اللہ کریم آپ سے راضی رہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔